جب بیت المقدس والوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ اگر عمر بن خطاب بیت المقدس کی طرف آئیں تو ہم بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے، بغیر لڑے کے، بغیر جنگ و جدل کے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو اپنے ایک غلام کو لے کر اور ایک لاغر اونٹ کو لے کر اس پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس حال میں نکل پڑے ہیں، ان کے کپڑے پر 17 پیوند لگ چکے ہیں۔ محترم حضرات غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمین پر، یعنی جب وہ خلیفہ تھے تو 23 لاکھ مربع کلومیٹر پر انہوں نے اپنی سلطنت کو، خلافت کو قائم کیا تھا، اور جن کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے کندھے کپ کپا جاتے تھے، ان کے ایوانوں میں کھلبلی مچا کرتی تھی، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک اور بات یہاں پر آپ یہ یاد رکھیں، قیصر و روم، قیصر و کسریٰ اس زمانے میں سپر پاور ممالک تھے۔ اس زمانے میں جیسا آج امریکہ سپر پاور ہے، اس زمانے میں قیصر و کسریٰ سپر پاور ممالک تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ڈرتے تھے، گھبرا جاتے تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے، وہ ایسے کپڑے زیب تن کر کے بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں، ان کے جسم پر، ان کے جسم کے کپڑوں پر 17 پیوند لگ چکے ہیں، اور اسی حالت میں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب بیت المقدس کی سرحد کو عبور کرنے کا وقت آیا تو بیٹھنے کی باری غلام کی آئی۔ غلام نے کہا، اے امیر المومنین، میں اگر اونٹ پر بیٹھ جاؤں اور بیت المقدس کی سرحد کو آپ عبور کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل ہے، رسی ہے، تو لوگ خدا نخواستہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ میں امیر المومنین ہوں اور آپ میرے غلام ہیں۔ میں چاہتا ہوں گرچہ کہ باری بیٹھنے کی میری ہے، آپ اونٹ پر بیٹھ جائیں، میں نکیل تھاموں گا۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے، آپ کے عدل و انصاف پر قربان جائیے۔ آپ نے کہا اسلام عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، تم اونٹ پر بیٹھ جاؤ، دنیا دیکھے گی کہ عمر بن خطاب اونٹ کی نکیل تھام کر بیت المقدس کی سرحد کو عبور کر رہا تھا۔ جب بیت المقدس کی سرحد کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عبور کر بیٹھے تو بیت المقدس کے لوگوں کو پتا تھا کہ آج کے دن فلاں دن عمر بن خطاب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بیت المقدس کا سارا شہر عمر بن خطاب کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے، لیکن جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے اونٹ پر بیٹھے شخص غلام پر نظر پڑتی ہے تو سارے بیت المقدس والے سمجھتے ہیں شاید کہ یہی عمر بن خطاب ہیں۔ لوگ عمر بن خطاب کو چھوڑ کر اس غلام کی طرف لپک بیٹھے کہ شاید یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن حاضرین میں، مجمع میں ایک شخص جن کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے، وہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ لیکن جب عمر بن خطاب اندر آئے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ عمر بن خطاب آئے ہیں تو اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے آئے ہیں۔ عمر بن خطاب بیت المقدس کی سرحد کو عبور کیے تو ان کے جسم پر 17 پیوند لگ چکے ہیں۔ یہ کیسی حالت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ وہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کے کان میں کہنے لگے، اے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، کیا ہی بہتر تھا کہ اگر آپ اچھی سی پوشاک، اچھا سا لباس زیب تن کر کے آتے تاکہ عیسائیوں کے دلوں میں، غیر مسلموں کے دلوں میں آپ کا رعب، آپ کا دبدبا، آپ کا خوف، آپ کی دہشت، آپ کی سطوت بیٹھ جاتی، وہ آپ سے ڈر جاتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی اس بات کو سماعت کیا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھے اور کہنے لگے، اے ابو عبیدہ بن جراح، آپ نے یہ بات کہی ہے، اگر آپ کے علاوہ یہ بات کوئی کہہ دیتا تو خدا کی قسم میں اس کو ایسی سزا دیتا وہ دنیا کے لیے نشان عبرت بن جاتا۔ سنو ابو عبیدہ بن جراح۔ اس کے بعد عمر بن خطاب نے ایک قول سنایا، یہ قول ہر مسلمان، ہر نوجوان کو ذہن نشر کر کے زندگی گزارنی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو عبیدہ بن جراح،
لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة لغيره فأذلنا الله۔ اے ابو عبیدہ بن جراح کان کھول کر سن لو، لقد كنا أذلة، اسلام آنے سے پہلے ہمارا کوئی مقام نہیں تھا، ہمارا کوئی مرتبہ نہیں تھا، ہم ذلیل تھے، مجبور تھے، مقہور تھے، مظلوم تھے۔ دنیا کا کوئی خطے سے کوئی انسان آ جاتا اور ہم پر حملہ کیا کرتا تھا، ہم حملے کی طاقت نہیں رکھا کرتے تھے۔ لقد كنا أذلة، ذلیل تھے، رسوا تھے، کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا۔ فإذا ابتغينا فأعزنا الله بالإسلام، مگر جب اسلام آیا ہم نے اسلام کو دل و جان سے قبول کیا۔ فأعزنا اللہ بالاسلام، تو اس اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں مقام، مرتبہ اور عزت عطا فرمائی۔